صبح کا وقت تھا، نورانی وقت، مبارک وقت، بہار کا مہینہ، اور میرے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو اس دنیا کے لیے تحفے کے طور پہ عطا کیا ہے۔ سیرت مصطفیٰ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، یہ تو چند ابتدائی واقعات ہیں، وہ سننے والی ہے، وہ پڑھنے والی ہے۔ وہ سیرت کیا ہے؟ 1127 آیات قرآن میں، 6500 آیات میں سے 1127 آیات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اطہر پہ میرے اللہ نے نازل کی ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت کس چیز میں ہے؟ کیسے ملے گی یہ محبت؟ اطاعت رسول محبت رسول ہے، اطاعت رسول محبت رسول ہے۔ میرے بھائیو، ربیع الاول منانا کیا ہے؟ ربیع الاول منانا ہے کہ میں اپنی زندگی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی زندگی میں کیسے ڈھال دوں، میں اپنی خواہشات کو چھوڑ کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی کیسے گزاروں۔ جن کے قصے بیان کرتے کرتے سیرت کو قلم تھک گئے، قلم ٹوٹ گئے، لکھنے والے تھک گئے، لکھنے والے نہ لکھ سکے، اور ان کی تعریف، ان کی سیرت نہ مکمل ہو سکی، اور ان کی سیرت نہ ختم ہوئی، کیونکہ اللہ کا لاڈلا حبیب ہے، اللہ کا رسول ہے۔ میں نے اور آپ نے، ہم نے مل کے اللہ کے رسول کو فالو کرنا ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کو فالو کرنا ہے۔ 12 ربیع الاول کی آمد ہے، اور بڑا مبارک دن ہے اس کائنات کے لیے۔ اس دن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرور کونین، کائنات کے سردار، آقا دو جہان، مصطفیٰ اور مجتبیٰ، اور اللہ کے لاڈلے حبیب، اللہ کے رسول کی ولادت ہے، پیدائش ہے، دنیا میں آمد کا دن ہے۔ میرے اللہ نے 12 اور پھر ربیع الاول، ربیع بہار کو کہتے ہیں عربی میں، اللہ اکبر، بہار کو کہتے ہیں۔ ساری دنیا کی خزاؤں کو ختم کرنے کا وقت آ گیا، اللہ کے نبی بہار بن کے اس کائنات میں آئے ہیں۔ سارے اندھیروں کو ختم کرنے کا وقت آ گیا، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور بن کے اس دنیا میں آئے ہیں، بہار بن کے آئے ہیں، ربیع ہے۔ کتنی خوبصورت تشبیہ ہے ان کی ولادت کا دن میرے اللہ نے ربیع، بہار میں مقرر فرمایا ہے۔ ربیع الاول بہار ہے، جیسے بہار میں نئے پتے نکلتے ہیں، کونپلیں پھوٹتی ہیں، پھول اپنی پوری آب و تاب میں پھول مہکتے اور دہکتے ہیں، اور ایک سما ہوتا ہے بہار کا۔ اس کائنات میں اس سے پہلے اندھیرا تھا، اور اس کائنات میں ایک باطل کی خزاں چل رہی تھی، خزاں کے تھپیڑے تھے، جس میں سے میرے اللہ نے نکالنے کے لیے اپنے حبیب کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحمت، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بہار بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو فرمایا، کیا بتاؤں میں ان کے بارے میں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے بہار آ گئی ہو، جیسے ربیع آ گئی ہو، یوں خوشی ہوتی تھی کہ جیسے بہار لوٹ آئی ہے۔ کائنات کی بہار میرے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا ہے۔ 11 ربیع الاول کی رات اور 12 ربیع الاول کا دن، رات
11 ربیع الاول کی چلی، اور جب وہ صبح 4 بج کے صبح کا سورج طلوع ہونے کے قریب تھا، صبح صادق کا وقت تھا، 4:20، 4:16، مختلف روایات ہیں، مختلف اقوال ہیں، صبح کا وقت تھا، نورانی وقت، مبارک وقت، بہار کا مہینہ، اور میرے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو اس دنیا کے لیے تحفے کے طور پہ عطا کیا ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے جسم سے ایک روشنی نکلی ہے، ایک نور نکلا ہے، اور وہ یوں سیدھا جا کے اور پھر پوری دنیا میں آسمان پر یوں آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا، اور کیسر و کسریٰ اور پورے دنیا کے مختلف ممالک اور پوری دنیا کی مشرق اور مغرب کو اس نور نے روشن کیا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ یہ بتا رہا تھا کہ اس بچے کی وجہ سے پوری دنیا کے ظلمات کو، پوری دنیا کے اندھیروں کو میں ختم کر کے دکھاؤں گا۔ یہ نور بن کے آیا ہے، یہ رحمت بن کے آیا ہے، یہ نور ہدایت بن کے آیا ہے، پوری دنیا کے اندھیروں کو اس بہار سے، اس روشنی سے میرا اللہ ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ 12 ربیع الاول صبح کا وقت ہے، اور 571 عیسوی 22 اپریل یا 20 اپریل، مختلف اقوال ہیں، 22 اپریل، زیادہ 22 اپریل کی ہی اقوال موجود ہیں۔ 22 اپریل کو میرے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مبارک ولادت کو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود کو اس دنیا کے لیے نور بنا کر ہمیں دیا ہے۔ اس وقت جب یہ ولادت کا وقت قریب ہو رہا تھا، اس وقت آپ کی والدہ اماں آمنہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ موجود تھیں، اور عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں۔ یہ دونوں خواتین فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نور نکلا ہے، آمنہ کے جسم سے وہ نور نکلا ہے جس نے پوری مشرق اور مغرب کو اس نور نے ڈھانک لیا ہے۔ میرے اللہ نے اس کائنات کے لیے نور بھیجا ہے ہدایت کا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے دونوں جہانوں کے لیے۔ اور پھر کچھ واقعات رونما ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پہ۔ یہ عام الفیل ہے، جس سال ابرہہ کے لشکر نے بیت اللہ پہ حملہ کیا تھا، یہ وہی سال ہے، عام الفیل ہے، اور یہ دوشنبہ کا دن، پیر کا دن کہتے ہیں، پیر کا دن ہے دوشنبہ، زمانے میں کہا جاتا تھا عبرانی زبان میں، پیر کا دن ہے، اور میرے اللہ نے یہ ولادت باسعادت پیش فرمائی ہے، عطا کی ہے اس دنیا کو۔ تو وہاں کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں۔ کسریٰ کے محل میں 14 برج بنے ہوئے تھے، 14 کنگرے بنے ہوئے تھے جو ان کے بادشاہوں کے نام پر مقرر تھے۔ کچھ بادشاہ جو پہلے حکومت کر چکے تھے، کچھ جنہوں نے بعد میں آنا تھا، بادشاہوں کے نام پہ 14 بادشاہوں کے کنگرے بنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ وہ سارے کے سارے دھڑم کر کے زمین پر آ گرے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے، دنیا میں کیا واقعہ ایسا رونما ہوا؟ وہاں سے پتہ کرایا مجوس کی، آتش کدہ مجوسی جو کہ آگ کی پرستش کرتے ہیں، 1000 سال سے ایک آگ انہوں نے جلائی ہوئی تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ میرے اللہ نے کائنات پہ دوسری ضرب لگائی ہے کہ اب نہ کوئی آگ کی پوجا کرنے والا ہے، اب نہ کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، اور وہ آگ ایک دم بجھ جاتی ہے۔ وہ گھبرا جاتے ہیں یہ کیا ہوا، دنیا میں کیا ماجرا ہوا۔ تیسرا واقعہ پیش آیا ہے، بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، قریش اور مکہ
کے لوگ ان کی پوجا کرتے تھے تو وہ سارے کے سارے بت اس وقت دھڑم سے اوندے منہ زمین پر آ گرے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ ایک باندی بھاگتی ہوئی آئی ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پاس کہ آپ کے ہاں اللہ نے بڑا خوبصورت بیٹا دیا ہے، آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ وہ تیزی سے بھاگ کے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کے خوشی کے آنسو نکلتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں اور پھر اٹھا کے سیدھا بیت اللہ کی طرف لے کے آتے ہیں اور وہاں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور میرے اللہ نے یہاں پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام کے طور پہ اللہ نے بتایا کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا ہے۔ انہوں نے احمد رکھا، دادا نے محمد نام رکھا۔ اللہ کے نبی کا نام آج سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ سارے بتوں کو میرے اللہ نے توڑ دیا، سارے باطل ادیان کو ختم کر دیا، سب کے سب۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہیں، تو خود ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ عجیب معاملہ ہوا۔ ہاتھ زمین پر رکھے اور زمین پر گویا اپنا ماتھا ٹیکا اور پھر سر اٹھایا ہوا میں اور شہادت کی انگلی یوں کھڑ، چھوٹا بچہ ہے۔ کون ہے یہ چھوٹا بچہ؟ یہ اس کائنات کا سردار ہے، یہ اس کائنات کا دلہا ہے، یہ اس کائنات کے لیے نور ہدایت بن کر آیا ہے۔ اس کے ذریعے سے ساری باطل کے اندھیروں کو میرے اللہ نے ختم کرنا ہے۔ اور پھر ایک نور نے ان کو آ کے گھیر لیا ہے اور پھر نور نے گھیرا ہے اور پھر اس میں سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغارب، اس کو مشرق اور مغرب کی اس بچے کو سیر کروائی جائے، دکھایا جائے ساری کائنات میں کہ یہ ہے اس دنیا کا سردار، یہ ہے اس وجہ کائنات جس کی وجہ سے کائنات کو میرے اللہ نے وجود دیا ہے، یہ وہ لاڈلا نبی ہے جو اب دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ ان کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے، ان کی زندگی میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی والدہ نے دودھ پلایا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ان کے بعد پھر ایک باندی سویبہ نام تھا، اس نے دودھ پلایا ہے۔ اسی باندی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا، تو گویا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دودھ شریک بھائی بھی ٹھہرے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی والدہ نے، عرب کا ایک رواج تھا، عرب کا ایک دستور تھا کہ حضور کہ تمام چھوٹے بچوں کو وہ صحرا میں بھیجا کرتے تھے تندرست ہونے کے لیے، تازہ غذا کے لیے، تازہ دودھ کے لیے، تازہ آب و ہوا کے لیے۔ وہ کسی اور قبیلے کی عورت کو دیا کرتے تھے تاکہ اچھی پرورش ہو سکے، ہڈیاں مضبوط ہو سکیں، جسم تند و تندرست ہو سکے۔ اس کے لیے وہ یہ رواج تھا کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت میں وہ کوئی نہ کوئی دودھ پلانے والی اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی۔ تو اس دن سارے عورتیں اور بچوں کو لینے کے لیے بھی جیسے مکہ میں آئی ہوئی تھیں، تو ایک خاندان، کمزور خاندان، ضعیف خاندان، حلیمہ بنت زویب نامی خاتون اپنے شوہر حارث کے ساتھ آئی ہیں، وہ بھی بچے کی امید میں کہ کوئی عرب کے بڑے خاندان کا، قریش کا کوئی مالدار گھرانے کا بچہ ہمیں مل جائے تاکہ ہماری روزی بھی پھر اس بچے کے لینے پر ہماری روزی بھی چلے، ان کی طرف سے داد و دہشت ملے، ان کی طرف سے کچھ مال ملے گا تو اس سے ہمارا بھی کھانا گزر بسر چلے گا۔ تو وہ خاتون حلیمہ، قبیلہ بنی سعد کی خاتون، اپنے شوہر کے ساتھ اس نے آ کے مکہ کے باہر پڑاؤ ڈالا اور بچے لینے کے لیے کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، اور عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں، اور دائیاں بھی آئی ہوئی ہیں، پالنے والیاں بھی آئی ہوئی ہیں۔ وہ ان سب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کیا گیا۔ قربان جائے میرے اللہ کا نظام تھا۔
کسی نے بھی نہ لیا کہ وہ کہتے اس کا تو یہ تو یتیم بچہ ہے، اس کا تو باپ نہیں ہے، جو یتیم ہے تو ہمیں کیا ملے گا اس کے گھر سے، تو چلو کوئی اور بچہ لیتے ہیں۔ خود حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں بھی لینے سے ہچکچا رہی تھی کہ اس بچے کو کیسے لے کے جائیں، لیکن کوئی بچہ نہ ملا، تو آخر کار گھر شام کو واپس خالی ہاتھ آنے کی بدلے میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اسی بچے کو لے لیتے ہیں، شاید اس کی وجہ سے ہمارا کچھ گزر بسر اچھا ہو جائے۔ تو شوہر نے کہا ہاں عیب کی بات ہے، بغیر بچے کے جانا عیب کی بات ہے۔ تو اس بچے کو کیا معلوم تھا یہ بچہ کون ہے، یہ تو کائنات کا سردار ہے، یہ تو کائنات کا سردار ہے۔ حلیمہ نے اپنی گود میں لیا، اور گود میں لیتے ساتھ ہی وہ جس خچر پہ آئی تھیں، جس اونٹنی کو اور خچر کو ساتھ لے کر آئی تھی، اسی خچر پہ بیٹھ کے جب واپس ہوئی ہیں تو وہ اپنے خیمے میں، ابھی واپس اپنے قبیلے میں نہیں گئی، اپنے خیمے میں آئی ہیں، اور اس بچے کے لیے وہ فرماتی ہیں اس سے پہلے میرے سینے سے کوئی دودھ کی ایک بوند نہیں نکلتی تھی، ہمارے بچے رات کو بھوک سے بلک بلک کے سوتے تھے، اس روز جس روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود لے کر اپنے خیمے میں آئی ہوں تو دودھ ابل کے امڈ کے آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی سیر ہو کے پیا ہے، اور ان کے اور بچوں نے بھی، حلیمہ کے اور بچوں نے بھی۔ اس وقت عبداللہ چھوٹا بچہ تھا جو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساتھ رضاعت میں تھا، اس نے بھی سیر ہو کے دودھ پیا، اور خوشی خوشی وہ رات پر سکون گزری ہے۔ صبح وہ فرماتی ہیں ہماری جو خچر تھا، جو جس گدی پہ ہم بیٹھ کے آئے تھے، سوار ہو کے آئے تھے، وہ سب سے کمزور لاغر تھی، وہ اس کا چلنا دو بھر تھا، مشکل تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کے ہم اس خچر پہ سوار ہوئے ہیں تو پھر سب سے تیز رفتار خچر وہی ہے، اپنے قبیلے میں سب سے پہلے پہنچنے والے ہم لوگ تھے۔ وہ کہتی ہیں ہم حیران ہو گئے، میں نے اپنے خاوند کو کہا کہ اونٹنی کا دودھ دو لو، ہم بھی پی لیں گے، بچے بھی پی لیں گے۔ اس دن وہ اونٹنی کا دودھ نکالنے کے لیے گئے تو اتنا دودھ اونٹنی کا نکلا کہ سب نے سیر ہو کے پیا ہے۔ یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ کائنات کا سردار ہے۔ اور پھر 2 سال اس گھرانے پہ جو خوشحالی آئی ہے، اس گھرانے پہ جو رحمت آئی ہے، کیسے نہ آتی؟ اللہ کا لاڈلا نبی، اللہ کا حبیب اس گھر میں پرورش پا رہے تھے، کیسے نہ اس گھر پہ فراخی آتی؟ وہ کہتے ہیں ہر چیز جس طرف ہماری اونٹنی چرنے کے لیے جاتی، وہاں چارہ سامنے نکل کے سامنے بڑا ہو کے آتا تو بڑی آسانی سے چر لیتی۔ باقی عورتیں کہتی تھیں کہ جہاں ان کے جانور چرتے ہیں، جہاں حلیمہ کے جانور چرنے کے لیے جاتے ہیں، وہیں ساتھ تم بھی اپنے جانور چرا لیا کرو، ان کے جانور تو بھرے پیٹوں کے ساتھ آتے ہیں، ہمارے جانور کیوں نہیں بھرے پیٹوں کے ساتھ آتے؟ یہ برکات تھی۔ 2 سال دودھ پلانے کی مدت جب پوری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر دستور کے مطابق حلیمہ واپس آئی ہیں ان کی والدہ کے حوالے کرنے کے لیے، لیکن وہ ایسی برکات دیکھ چکی تھی کہ وہاں آ کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کو کہنے لگیں یہ بچہ کچھ مدت کے لیے اور ہمیں دے دو، یہاں خطرہ ہے وبا کا، اور اس کی پرورش اچھی ہو جائے گی، اس کی پرورش بہت اچھی ہو رہی ہے، یہ تندرست ہو رہا ہے، اس کی اور پرورش بہتر ہو جائے گی۔ منتیں کرنے لگی، آہو زاری کرنے لگی، آہو بکا کرنے لگی، تو والدہ نے بچے کی اچھی صحت کی خاطر اور وباؤں اور امراض سے بچانے کی خاطر دوبارہ ان کے حوالے کیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 5 سال تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی قبیلے میں
رہے اور وہیں قیام کیا۔ اور اسی دوران کئی واقعات ہوئے۔ ایک مشہور واقعہ ہوا کہ اس وقت جب آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اپنے اور بھائیوں کے ساتھ، یعنی حلیمہ کے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے، جبریل آتا ہے انسانی شکل میں، اور باقی بچے گھبرا جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ پکڑ کے لٹا دیتا ہے، اور لٹا کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ چاک کرتا ہے، شق صدر، سینہ چاک کرتا ہے، اور سینے میں سے دل نکالتے ہیں، جبریل ہیں، اور دل کو نکال کے ایک تشت آتا ہے جس میں آب زمزم اور جنت سے پانی اترتا ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو دھویا جاتا ہے، اور دھو کر اس دل کو دوبارہ وہاں فٹ کر دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے پہ۔ اور عبداللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو 7 بچے کھیل رہے تھے وہ بھاگ کے واپس جاتے ہیں، اپنی والدہ کو جا کے بتاتے ہیں کہ محمد کو پتہ نہیں کسی نے قتل کر دیا، محمد کو کسی نے مار دیا۔ سارا قصہ ماں باپ بھاگ کر، حلیمہ اور حارث اور یہ بچے بھاگ کر آتے ہیں، آ کے کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی نشان بھی نہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں ہوا۔ میرے اللہ نے اس دل کو صاف کیا ہے، میرے اللہ نے اس دل کے اندر اپنی نورانیت کو اتارا ہے، جبریل کے ذریعے سے شق صدر ہوا ہے۔ تو اس سے حلیمہ گھبرا گئیں کہ کہیں کوئی بھی اس بچے کو نقصان نہ پہنچے، اور پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر واپس ان کی والدہ کے پاس لے گئیں۔ سیرت مصطفیٰ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، یہ تو چند ابتدائی واقعات ہیں، وہ سننے والی ہے، وہ پڑھنے والی ہے۔ وہ سیرت کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا قرآن کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف، اور فرمایا یہ چلتے پھرتے قرآن ہے، محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس نے قرآن دیکھنا ہو ان کو دیکھ لو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کو آج کچھ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ سیرت مصطفیٰ کے زندگی کو چھوڑ کے قرآن کہاں سمجھ میں آئے گا؟ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کے قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ وہ تو قرآن چلتا پھرتا قرآن خود ہیں۔ 1127 آیات قرآن میں، 6500 آیات میں سے 1127 آیات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اطہر پہ میرے اللہ نے نازل کی ہے، مختلف انداز سے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مختلف انداز سے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ مختلف انداز سے میرے اللہ نے اپنے حبیب پر جو آیات نازل فرمائی ہیں، کبھی کاف خطاب کے ساتھ انک لعلی خلق عظیم، کبھی ہوا ضمیر کے ساتھ، کبھی انتا کے ساتھ، کبھی نام مبارک لے کر، کبھی بغیر نام کے تشبیہ کے ساتھ، کبھی استعارے کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کا ذکر 1127 آیات میں میرے اللہ نے کیا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ سارا قرآن ہی انہی پہ نازل ہوا ہے، آپ ہی کی زبان اطہر سے ہم تک پہنچا ہے، آپ کے سینے پہ وہ قرآن میرے اللہ نے نازل کیا ہے۔ علی قلبک تنزیل من رب العالمین، تیرے دل پہ اتارا ہے، تنزیل ہے۔ ایک جگہ پہ میرے اللہ نے فرمایا تنزیل ہے، نازل کردہ ہے، تیرے رب کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر،
اللہ، اس نبی کا حق ادا کرنا، اس نبی کی ذات کا حق ہے اسلام والوں پر، اس نبی کی ذات کا حق ہے مسلمانوں پر، ہم اس نبی کا حق کیسے ادا کریں؟ ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ واللہ نحن نحب ربنا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا، اللہ کے رسول نے سنا اور مسکرائے۔ پھر دوبارہ انہوں نے کہا، ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ جب 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ سنا ان سے، تو قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب دیتے، اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا ہے، برق رفتاری کے ساتھ جبریل آیا ہے، اور جواب میں آیت نازل ہوئی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اے حبیب ان کو بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میری اتباع کے بغیر محبت نہیں ہو سکتی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پھر جب تم مجھ سے محبت کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ گے، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہارے کبیرہ صغیرہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم۔ پھر تاکید کے طور پہ دوبارہ کہا ہے، یقین رکھو وہی اللہ ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت کس چیز میں ہے؟ کیسے ملے گی یہ محبت؟ اطاعت رسول محبت رسول ہے، اطاعت رسول محبت رسول ہے۔ کہیں کسی دھوکے میں میں نہ پڑ جاؤں، کہیں کسی دھوکے میں ہم نہ پڑ جائیں کہ بغیر اطاعت کے محبت مل جائے گی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اطاعت رسول ہی محبت رسول ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور جو اللہ کے رسول سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کے رسول سے اور اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کا نبی کیا فرما رہا ہے؟ کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کی ایک اور آیت یاد آئی، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت میں ہے تو تم پر رحم کیا جائے گا، تو تم ایمان والے تصور کیے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، ربیع الاول منانا کیا ہے؟ ربیع الاول منانا ہے کہ میں اپنی زندگی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی زندگی میں کیسے ڈھال دوں، میں اپنی خواہشات کو چھوڑ کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی کیسے گزاروں، میرے بول ان کے بولوں کے مطابق ہو جائیں، میں جھوٹ سے بچنے والا بن جاؤں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے مبغوض عمل، اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے مبغوض عمل جھوٹ بولنا تھا، اور جب کوئی جھوٹ بولتا تھا تو اللہ کے رسول اس سے منہ پھیر لیتے تھے، اور اس وقت تک راضی نہیں ہوتے تھے جب وہ جھوٹ بولنے سے پکی توبہ نہیں کر لیا کرتا تھا۔ آج جھوٹ عام بولا جا رہا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے، سنجیدہ حقیقت میں بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ جس نے جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچا، جس نے جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچا، مختلف کتابوں میں احادیث یہ ذکر ہے، جس نے جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچا، اللہ کل قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا نہیں، نظر کرم نہیں کرے گا، اور اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔
آج جھوٹ چل رہا ہے، بڑی آسانی سے جھوٹ چل رہا ہے، اور میلاد منانے کی تقاریب بھی ہو رہی ہیں، اور اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے چہرے کی قسم جس رب نے قسمیں کھائی ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، ہم اس چہرے کو، اس نبی کو کیا منہ دکھائیں گے کل قیامت کے دن؟ کیا نورانی چہرہ تھا۔ ایک حدیث یاد آئی ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، رات تھی 14ویں کی، چاندنی رات، چاند چمک رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت المسجد فرأیت، پھر میں نے کیا دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرخ دھاری دار چادر اوپر اوڑی ہوئی ہے، اور زلفیں یوں شانوں تک آ رہی ہیں، یوں مونڈوں تک آ رہی ہیں۔ فرمایا میں نے چاند کو ایک نظر اٹھا کے دیکھا، پھر رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر چاند کی طرف دیکھا، پھر رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر قسم کھا کے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ وَأَجْمَلُ مِنَ الْقَمَرِ، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پر نور چہرہ چاند سے زیادہ روشن تھا اور چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ تو جن کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے ان کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی، جن پہ میرے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں ان کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی، جن کے قصے بیان کرتے کرتے سیرت کو قلم تھک گئے، قلم ٹوٹ گئے، لکھنے والے تھک گئے، لکھنے والے نہ لکھ سکے، اور ان کی تعریف، ان کی سیرت نہ مکمل ہو سکی، اور ان کی سیرت نہ ختم ہوئی، کیونکہ اللہ کا لاڈلا حبیب ہے، اللہ کا رسول ہے۔ میں نے اور آپ نے، ہم نے مل کے اللہ کے رسول کو فالو کرنا ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کو فالو کرنا ہے۔